شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں عالمگیریت یا گلوبلائزیشن، عالمگیر شہریت یا گلوبل سٹیزن شپ اور ریاستی پالیسیاں بڑی حد تک ڈومیننٹ لینگویجز کو فوقیت دیتی ہیں یا ترجیح دیتی ہیں۔ تو ایسے میں بر صغیر پاک و ہند کے بے شمار خطوں میں بولی جانے والی ان گنت مادری یا انڈیجنس زبانیں اپنے بقا کی جنگ لڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو کیا یہ زبانیں خاموشی سے معدوم ہوتی چلی جائیں گی، یا ان زبانوں میں اتنی صلاحیت اور سکت ہے کہ وہ وقت کے دباؤ یا حالات کے ستم کا مقابلہ کر سکیں؟ یہی آج ہماری گفتگو کا پیرایا ہے، ول مدر لینگویجز سروائیو ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی ہیو آور گیسٹ اسپیکر امجد نذیر صاحب ہو اسٹینڈنگ آن مائی رائٹ۔ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر ہیں ایز ویل ایز اے ہیومن اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر۔ امجد نذیر ہولڈس ڈگریز ان گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ فرام UK, MPhil in Human Rights Policy and Practice from Norway, and Social Anthropology from Quaid-e-Azam University, Islamabad. He has authored numerous research reports, booklets, op-eds and news articles on human rights, minority rights and children rights, as well as education. Currently he is pursuing doctorate in کلچرل اینتھروپولوجی۔ اور میں بھول نہ جاؤں کہ کچھ ہی دنوں میں، ہوپ فلی ہفتے 10 دنوں میں شاید، ان کی اگلی کتاب جلدی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی بعنوان ایجوکیشن کنسرنس، جسے مشل بکس جو ہے وہ شائع کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے روزانہ کی طرح ایک زحمت کیجیے کہ سوئچ کر دیں اپنے سیل فونس کو سائلنٹ موڈ، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ پریزنٹیشن اور گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے Q&A کے لیے، اور جب وہ مرحلہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ صرف آپ نے اپنا ہاتھ بلند کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ مائکروفون آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ اس کے بنا آپ کی آواز ہمیں تو سنائی دے دے گی لیکن آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی، تو بس اس کا خیال رکھیے گا۔ سو لیٹس ایڈریس دی کوسچن آف مارجنیلٹی، ایکسٹنکشن اینڈ سروائیول آف مدر اینڈ انڈیجنس لینگویجز، یعنی کیا ہم اپنی لسانی وراثت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ زوال زدہ سرمایہ، یہ زبانیں زوال زدہ سرمایہ بن کر کہیں قصہ پرینہ بننے جا رہی ہیں۔ پلیز ویلکم امجد نذیر۔ بہت شکریہ بلیک ہول اور نیار فاروق۔ آج 28 جون ہے اور عام طور پر اس کو 21 فروری میں زیر بحث لایا جاتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ 21 فروری کے علاوہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آج 21 فروری کو مناتے ہوئے کوئی تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں۔ یونیسکو نے 1999 میں 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن قرار دیا تھا، اور اس کے بعد سے 2025 تک یہ اتنا زیادہ پاپولر ہے کہ دنیا کے تقریباً چھوٹے بڑے ترقی پذیر ترقی یافتہ تمام ممالک میں 21 فروری کو مادری زبانوں کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کیا ان 26 سالوں کے اندر کتنی زبانیں ایسی ہیں جو دوبارہ پھل پھول گئی ہیں، نشو و نما اختیار کر گئی ہیں، ترقی کر گئی ہیں، زبان زد عام ہو گئی ہیں، اس میں لکھنا پڑھنا بڑھ گیا ہے، یا اس میں تعلیم فراہم کی جاتی ہے؟ تو شاید درجن بھر سے کم زبانیں ایسی ہو سکتی ہیں، وہ بھی ترقی یافتہ ممالک میں جہاں بہت زیادہ وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف سیلیبریٹ کرنے سے مادری زبانوں کی بقا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، چھوٹی یا بڑی، یعنی اس میں 250, 300, 500, 1,000 اس زبان کے بولنے والوں سے لے کر کروڑوں تک بولنے والے سب شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہزاروں کی بات کی جائے تو زیادہ تر زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے چند سو یا کچھ ہزار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی زبانوں کی مسلسل خاتمہ جاری ہے 1999 کے بعد سے، اور 21 فروری کی سیلیبریشن کے بعد سے بھی جاری ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیرمنی سے یا سیریمونیل ایکٹیویٹیز سے زبانوں کا بقا ممکن نہیں ہے. اس کے خاتمہ کہیں، اس کے خطرات سے دو چار کہیں، یا اس کی معدومیت کے پیچھے بہت ٹھوس سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری فیکٹرز کار فرما ہیں. جب تک وہ فیکٹرز یا ان فیکٹرز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو دنیا میں جہاں بڑی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور برِ صغیر پاک و ہند میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں بالخصوص بڑی تعداد میں زبانوں کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ بہت طے شدہ بات ہے. سیریمنیز اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ زبانوں کا خاتمہ جو ہے وہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہوا، یعنی 1800 سم تھنگ جسے کہتے ہیں آنورڈ. اور 19ویں صدی کا جب بھی نام آئے تو پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت نہ صرف کلونیلزم کا یا نو آبادیات کا آغاز ہوا، بلکہ نو آبادیات نے اپنی گرفت افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ میں مضبوط سے مضبوط تر کرنا شروع کی، جہاں اس کے بہت سارے سماجی، سیاسی، معاشی اثرات رونما ہوئے جن سے آج بھی ہم نبرد آزما ہیں. وہاں زبانوں پر یا زبانوں کے خاتمے پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر رونما ہوا. یعنی اس وقت سے جو انہیں مقامی زبانیں کہیں آپ، مادری زبانیں انہیں کہیں، انڈیجنس لینگویجز قرار دیں، ساتھ ساتھ ان کا خاتمہ بھی شروع ہو گیا، اس کا آغاز ہو گیا. اور اس آغاز کے آج ہم 2025 میں انجام پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یعنی 225 سالوں کے اندر ہزاروں زبانیں ایسی ہیں جو ختم ہو رہی ہیں. واحد کلونیلزم نہیں ہے، لیکن کلونیلزم اس کا سب سے بڑے فیکٹرز میں یا سب سے بڑے اسباب میں شامل ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس وقت کوئی 9 زبانیں ہیں جو حکمرانی کر رہی ہیں، اور ان 9 زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی، جرمن، ولندیزی، روسی، چینی، انڈونیشین اور رشین. ایک آدھ یعنی انڈونیشیا وغیرہ کو چھوڑ کر جہاں ویسے آبادی بہت زیادہ ہے، جغرافیہ کافی بڑا ہے یا خطہ بہت وسیع تر ہے، پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں. تو غلبے سے مراد ان ممالک کے حوالے سے سیاسی، سماجی، معاشی، ادارتی غلبہ نہیں ہے. وہ جو باقی جن ممالک یا جن زبانوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ ساری کی ساری کلونیلزم کی وجہ سے یہاں پر عام ہو گئیں، اور بہت تیزی سے انہوں نے مقامی زبانوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا. یعنی افریقہ میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی تھیں، اور کسی حد تک اب بھی بولی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر اب فرانسیسی ہے، انگریزی ہے، بلکہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. افریقہ کا جب بھی ذکر آئے، فرینکو فون اور اینگلو فون، یعنی فرینکو فون کنٹری میں وہ رہتے ہیں یا اینگلو فون کنٹری میں رہتے ہیں. اور چند ایک اور بھی ہیں، مثلا بیلجین کالونیز بھی ہیں، جرمن کالونیز بھی ہیں، اور ولندیزی کچھ کالونیاں بھی ہیں. لیکن میجر اس کی ڈویژن جو ہے وہ فرینکو فون اور اینگلو فون کے حوالے سے کی جاتی ہے. لاطینی امریکہ یا جنوبی امریکہ اسے آپ کہیں، 14ویں صدی میں اسپین نے یا ہسپانیہ نے، فرڈینانڈ اور ایزابیل کے ہسپانیہ نے ان کالونائز کیا، اور وہاں پر بھی ہزاروں زبانیں بولی جاتی تھیں، جس کا رفتہ 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 گلا گھونٹ دیا گیا. اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہسپانوی، پرتگیزی، یہ بڑی زبانیں، اور شمالی امریکہ کا میں ذکر نہیں کر رہا، وہاں تو آپ کو پتہ ہے کینیڈا اور امریکہ میں انگریزی بولی جاتی ہے. یہ بڑی زبانیں ہیں اور لوگ بڑے فخر سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہسپانی زبان اب بہت بڑی زبان سمجھی جاتی ہے. اس میں ملان کنڈیرا جیسے رائٹر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے رائٹر وہاں رہے ہیں، لیکن ان کی مقامی زبانوں کا خاتمہ ہسپانوی زبان کے ذریعے ممکن ہوا.
एशिया में अंग्रेज़ी बड़ी हद तक अंग्रेज़ी का गलबा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो वलंदेज़ी कॉलोनियाँ भी थीं गोवा वगैरह में, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ी ने रूसी कॉलोनियलिज़म या जुज़वी कॉलोनियलिज़म कहें या बहरहाल उन्हें सत जंग की कॉलोनियलिज़म कहें, उसके असरात हैं वसन उसमें रूसो टर्किक या टर्को पर्शियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बड़ी हद तक, मगर उसके असरात निस्बतन कम हैं। जैसा कि जो दूसरे मैंने कहा कि अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, बरतानवी या हस्पोनवी कॉलोनियलिज़म का है, तो ये एक मेजर फैक्टर रहा है। तो मजमूई तौर पर अगर दुनिया की आबादी इस वक्त कोई 6.5-7 अरब 8 अरब है, तेज़ी से आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और ज़ुबानें तेज़ी से कम हो रही हैं, तो कोई 23 या 23 ज़ुबानें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। इतनी बड़ी आबादी में ओनली 23 लैंग्वेजेस आर नोन टू बी द डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस और डोमिनेंट लैंग्वेजेस। और 1950 से कोई 350 लैंग्वेजेस और जो हैं वो मादूमियत का शिकार हो चुकी हैं। और मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, कोई दुनिया की 1/3 ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें 100 से भी कम बोलने वाले बाकी रह गए हैं। अब आप सोचें कि जिनके 100 से भी ज़्यादा कम बाकी रह गए हैं तो उन ज़ुबानों की बका कैसे मुमकिन है। और जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त भी ये आदाद व शुमार हैं। इनमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई 10 साल पुराने होंगे, कोई 15 साल पुराने होंगे, कोई 20 साल पुराने भी होंगे, और बहुत कम ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश हों। मुराद ये कि ऐन मुमकिन है कि जो आदाद व शुमार मैं आपको पेश कर रहा हूँ, सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो, शायद बेहतर ना हो, उससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल हो सकती है, बेहतर नहीं हो सके। और ये एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि इस सदी के अख्ताम तक, यानी 3000 तक, कोई 50% और ज़ुबानें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यूनेस्को के मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हर 2 हफ़्तों के अंदर एक ज़ुबान दुनिया से नापैद हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये थोड़ा मज़ीद जायज़ा लेने की कोशिश करें, इनमें कौन सी ज़ुबानें हैं जो मादूमियत के दहाने पर पहुंच चुकी हैं और कौन सी ज़ुबानें हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं या मुस्तक़बिल करीब में बहुत जल्द मादूम हो सकती हैं। क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस में रखना है, तो मैं उस पर ज़्यादा रोशनी डालूँगा। थोड़ा सा हम दुनिया के मामलात को भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम अपने ख़ित्ते में देखेंगे कि हमारे यहाँ ज़ुबानों की बका या ख़ात्मे की सूरत हाल क्या है। हिंदुस्तान में अगर पीपल सर्वे ऑफ लैंग्वेजेस एक हुआ था कोई 50 साल पहले, जिसने जो कहा कि ये मेरी ज़ुबान है और मैं इसे किसी ज़ुबान का लबो लहजा या किसी ज़ुबान इसको बोली नहीं मानता या किसी ज़ुबान का डायलेक्ट नहीं मानता, अगर उस प्रिंसिपल को तस्लीम किया जाए तो 1650 के करीब कोई ज़ुबानें हैं। ज़ुबानों के आपस में रिश्ते नाते या करीबी ताल्लुक़ या उनकी वोकेबलरी को या उसके ख़ानदान को देखा जाए तो 700-750 ज़ुबानें बनेंगी। और बड़ी ज़ुबानें हिंदुस्तान में कोई 122 के करीब हैं जिन्हें बाकायदा मुकम्मल रस्मी ज़ुबान तस्वुर किया जाता है। और हिंदुस्तान में 22 के करीब ज़ुबानें हैं जिन्हें कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, और वहाँ पर सरकारी ज़ुबान एक तरह से कोई नहीं है। कौमी ज़ुबान 22 ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 28 सूबे जो हैं और सूबे भी बनने के मुतालबात मुसलसल रहते हैं। 22 बड़ी ज़ुबानें हैं। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी यूनेस्को के आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 70 ज़ुबानें हैं। 7 उसमें बड़ी ज़ुबानें हैं जो हम सब जानते हैं, उर्दू है, सिंधी, सराइकी, बलूची, पश्तो, पंजाबी और एक आध कोई गिलगती बल्ती जो थोड़ी बहुत लाखों में लोग बोलते हैं।
تو 7 کے قریب جو ہیں وہ بڑی زبانیں ہیں، اور یہاں پر اردو ہماری قومی زبان ہے یا قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے اس کو، اور انگریزی ابھی تک دفتری زبان ہے، حالانکہ پتہ نہیں 56 میں اور 62 میں اور 73 میں اور پتہ نہیں کب کب کہا گیا کہ 10 سال رہے گی، 15 سال رہے گی، پھر ختم کر دیں گے، پھر اردو لے آئیں گے، انگریزی لے آئیں گے، مقامی زبانیں لے آئیں گے. یہ بحث ابھی تک جاری ہے. خیر یہ بحث ہندوستان میں بھی جاری ہے بڑی حد تک. 1968 میں بھی 2 زبانوں کی پالیسی اختیار کی گئی تھی. پھر 2020 میں جو ان کا نیشنل ایجوکیشن پالیسی انڈیا میں آئی ہے، وہاں بھی 6 زبانی فارمولہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہندی کو ختم کر دیا جائے گا، مادری زبانوں کو اختیار کیا جائے گا. یہ بحث وہاں بھی جاری ہے. صورتحال اگر یہاں بہتر نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی آئیڈیل زبانوں کے حوالے سے صورتحال نہیں ہے. لیکن ہندی اردو میں نے دونوں کو بہت سے قوم پرست خاص طور پر اس پر بہت اختلاف کرتے ہیں، لیکن لسانیات دانوں کا خیال ہے کہ اردو اور ہندی بس ایک ہی زبان ہے. میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، یہ ایک ہی زبان ہے، کیونکہ ان کا سٹرکچر ایک ہے. ووکیبلری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اردو میں ہم نے اس کو بہت عربیائز یا پرشینائز کر لیا ہے، اور وہاں پر وہ بہت سنسکرتائز ہو گئی ہے. پانی مل سکتا ہے؟ پانی وہ تھوڑی سنسکرتائز بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اس کی روٹس، اس کا اوریجن، اس کی سیمینٹکس بڑی حد تک ایک ہی ہے. اٹس اوکے، آئی ول مینیج اٹ. تو اس لیے اردو ہندی بڑی حد تک ایک زبان ہے، اور اردو ہندی اگر دونوں کو مشترکہ شمار کیا جائے، چلیں ہائپوتھیٹیکلی، تو کوئی 1.5 ارب لوگ اس کو بولتے ہیں. تو اپنی کم از کم یا سمجھتے ہیں، ویسے 1.5 ارب مجھے کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ جنوبی ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو ہندو نہیں آتی. یعنی یہ صرف شمال مغربی ہندوستان اور پاکستان میں بڑی حد تک ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے. ہندوستان کے شمال مشرقی ریاستوں 7 سسٹرز، ان میں بھی بولی سمجھی کم جاتی ہے یا نہیں بولی سمجھی جاتی. اور جو جنوب کی ریاستیں ہیں، تامل ناڈو، ملیالم، کناڈا، وہاں بھی نہیں سمجھی جاتی. چلیں اس کے باوجود بھی اگر عرب بھی کر لیں 1 ارب کی تعداد میں بھی، تو یہ بھی 4تھے نمبر پر دنیا کی بڑی حد تک سمجھی جانے والی، بولی جانے والی، لکھی پڑھی شاید نہ جاتی ہو زبان اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. یہ اب یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق 50 زبانیں کوئی تقریباً پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں ہندوستان میں، اور 7 زبانیں پاکستان میں ختم ہو چکی ہیں، جس میں گلگت بلتستان کی، وخی، خواری، ڈوم کی چھوٹی زبانیں میں آگے چل کر اس کا ذکر کرتا ہوں، بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر ایتھنولاگ ایک ٹول ہے یا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت زبانوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے مطابق اگر میں ذکر کروں تو ہندوستان میں اندر کوئی 44 زبانیں ایسے ہیں جنہیں انسٹیٹیوشنل زبانیں قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی ان میں لکھنا، پڑھنا، بولنا، شعر و ادب، اور کسی حد تک تھوڑا بہت اس میں پڑھانا یا درس و تدریس کا سلسلہ ہے. اور جو معدومیت کے خطرے سے 2-4 ہیں وہ کوئی 133 کے قریب زبانیں ہیں. مستحکم جنہیں کہا جا سکتا ہے کوئی 247 ہیں. میں نے کہا کہ 700 1650 تک بھی لوگ لے کر جاتے ہیں ہندوستان میں ان زبانوں کی تعداد کو. اور جو مکمل ناپید ہو چکی ہیں ان کی تعداد کوئی 11 کے قریب ہے. پاکستان میں اگر اسی پیرامیٹرز کے تحت دیکھا جائے تو ادارتی زبانیں کوئی 3 ہیں. یعنی سیدھی سی بات ہے، سندھی، اردو اور انگریزی. اس کے علاوہ بڑی زبانیں ہیں، سرائکی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں، پنجابی ہے جو کہ پاکستان کی زیادہ تعداد میں بولی جانے والی زبان سمجھی جاتی ہے. ان میں لکھنا، پڑھنا، درس و تدریس کا سلسلہ، میڈیا، جتنی بھی اور طریقہ کار ہیں زبانوں کی بقا، تحفظ، نشو و نما کے لیے، شاید ہی ان زبانوں میں ہوتے ہوں یا کم ہوتے ہیں بہت زیادہ.
اور مستحکم زبانیں کوئی 47 کے قریب تعداد کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے مستحکم ہیں زبانیں. 7 زبانیں پہلے ختم ہو چکی ہیں اور مزید زبانیں جو ہیں بہت ساری خطرات سے خاتمے کے خطرے سے دوچار ہیں. 10 جو ایسے ممالک جن میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جنہیں متنوع ملک قرار دیا جا سکتا ہے لسانی حوالے سے، ویسے تو کافی ہوں گے لیکن میں نے 10 کا انتخاب کیا ہے. اس میں پاپوا نیو گنی، یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا لیکن سب سے زیادہ زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں، کوئی 840 سے اوپر، اور دنیا کا یہ لسانی لحاظ سے متنوع ترین ملک ہے. انڈونیشیا بھی آبادی کے لحاظ سے 700 سے اوپر، تو کوئی درجن بھر جو ہیں وہ مقامی زبانیں ہیں. انڈونیشین اپنی ایک جو نیشنل لینگویج یا قومی زبان کے طور پر ہے. نائجیریا میں 500 سے اوپر زبانیں بولی جاتی ہیں. بہت سے قبائل ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کو یہ قدرت نے صلاحیت بخشی ہے کہ جہاں چند درجن سے لے کر چند 100 لوگوں تک اگر کوئی 25 30 50 100 سال مجھے نہیں معلوم اکٹھے رہیں تو وہ اپنی ایک زبان تخلیق کر لیتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لینگویج، انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے لینگویج از سیلف جنریٹو، بیکاز ہیومن مائنڈ از اے ڈیوائس دیٹ کین کریٹ اے لینگویج اینڈ انڈرسٹینڈ اے لینگویج. A child at the age of 6 can understand or make sense of roughly 200 vowels and a couple of dozen consonants and a couple of dozen vowels can make sense of. And at the age of 12, a child has a capacity to understand and even learn almost a dozen languages. So my point is simple کہ man is a speaking animal. حیوان ناطق جو ہم پڑھتے ہیں سب. Language is an instrument, is a tool, is a capability that is given. وہ اس کے کوڈس اور اس کے پرنسپلز اور اس کے گرامر جسے کہتے ہیں وہ انسان ایجاد کر سکتا ہے. تو اس سے آپ تصور کریں کہ آج سے کوئی 500 1000 یا 2000 سال پہلے جو تاریخ انسان کے پاس موجود ہے اس میں ہزاروں، بلکہ اگر میں لاکھوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لاکھوں زبانیں ہوگی جو انسانوں نے ایجاد کی ہوگی. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جو قبائل جنگلات میں رہتے رہے ہیں، صحراؤں میں رہتے رہے ہیں اور کوہستانوں میں رہتے رہے ہیں، میدانی علاقوں کو چھوڑ کر، کیونکہ تاریخ میں رسل وسائل کے ذرائع کم تھے، ان کا آپس میں رابطہ بھی کم تھا، تو ایک پہاڑ کے بعد دوسری زبان یا ایک قبیلے کے بعد دوسری زبان جو ہے وہ بولی جاتی تھی فاصلے کی وجہ سے، کیونکہ جہاں پر لوگ اکٹھے رہیں گے تو یہ نئی زبان وہ ایجاد کر لیتے ہیں. تو اٹس لینگویج از دا پروڈکٹ آف انکانشیس مائنڈس. So there have been several languages. اور برِ صغیر پاک و ہند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوس کوس پہ بدلے پانی، 20 کوس پہ بانی یا وانی زبان بدل جاتی ہے. تو کیونکہ یہ قدرت نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے رہیں گے تو انسانی ذہن کے میں یہ اختراع کی قوت ہے کہ وہ اپنی ایک زبان ایجاد کر لیتا ہے. تو ان علاقوں جیسے پاپوا نیو گنی، انڈونیشیا، نائجیریا، انڈیا کا میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہاں آبادی بہت رہی ہے یا فاصلہ رہا ہے یا بہت سے قبائل رہے ہیں، تو ہر قبیلے کی اپنی زبان تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتی پھولتی رہتی ہے، بدلتی بھی رہتی ہے، اور اگر کسی اور زبان سے تعلق ہو تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو برقرار رکھتی ہے اور آگے چلتی ہے. امریکہ جسے ہم صرف انگریزی بولے جانے والا ملک سمجھتے ہیں، 300 سے اوپر زبانیں تھیں. اسی طرح میں ذکر کرتا جاؤں کینیڈا کا بھی، اور آسٹریلیا
اور نیوزی لینڈ بھی. یہ سیٹلر کالونیل علاقے ہیں جہاں آباد کار یا سمجھ لیں کہ برطانوی، مینلی برطانوی اور کسی حد تک فرانسیسی، کیوبیک کینیڈا کی اگر بات کریں، وہاں جا کر آباد ہوئے اور مقامی لوگوں کو نہ صرف بے دخل کیا بلکہ ان کا قتل و غارت کیا. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہاں پر ہزاروں کے قریب قبائل تھے اور ہزاروں کے قریب ان کی زبانیں تھیں. لیکن اب تک جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے وہ بھی امریکہ میں کوئی 300 کے قریب زبانیں ہیں. اسی طرح آسٹریلیا میں بھی کم و بیش لگ بھگ یہی تعداد ہوگی. نیوزی لینڈ میں بھی یہی تعداد ہوگی. لیکن ان کو ڈی انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا یا آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا، یا بڑی مشکل سے ابھی وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان زبانوں میں لکھنا پڑھنا، بولنا اور اپنے بچوں تک منتقل کرنا شروع کیا جائے. چین میں کوئی 290+، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہاں صرف چینی بولی جاتی ہے. مینڈرین چائنیز یا سینٹرل یا انسٹیٹیوشنلائز چائنیز وہاں بولی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ چین بھی کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، کوئی 1.25 ارب کے قریب وہاں پر آبادی ہے، تو 290 کے قریب وہاں پر زبانیں بولی جاتی ہیں. میکسیکو بھی ایک اسپینش کالونی تھی، تو 290 کے اوپر اسپینش کے علاوہ کئی مقامی زبانیں ہیں جو بولی جاتی رہی ہیں. اور پھر کیمرون ہے، آسٹریلیا کا میں نے ذکر کیا، اور برازیل ہے. 220 سے اوپر کوئی زبانیں ہیں. اب دنیا میں جو زبانیں معدومیت سے دو چار ہیں ان کا میں ذرا مختصر جائزہ لوں گا. آپ نے اس کا ڈویژن دیکھی ہے: امریکاز، اوشینیاز، یورپ اور افریقہ اور پھر ایشیا. امریکاز میں یعنی کوئی 43 سے لے کر 180 لینگویجز آر ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشنز. اوشینیا میں ملٹیپل کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. یعنی یہاں پر سمجھ لیں کہ 30 زبانوں سے لے کر کوئی 190 زبانیں معدومیت کے خطرات سے دو چار ہیں. اور افریقہ اگر میں ذکر کروں تو یہاں پر کوئی 34 یا 34 زبانوں سے لے کر 128 زبانیں ختم ہونے والی ہیں یا خاتمے کے قریب ہیں. اور اگر ٹاپ 25 کنٹریز کا ذکر کیا جائے تو ان میں 2484 زبانیں ایسی ہیں جو خطرات سے یا خاتمے کے قریب ہیں، یعنی 80% زبانیں. ویرائز جبکہ باقی دنیا میں یعنی 594 کے قریب ایسی زبانیں ہیں جو بہت جلد ختم ہونے والی ہیں. دوبارہ جس طرح ہم ہندوستان پاکستان کو خصوصی طور پر دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں اگر اوور آل ریشو دیکھی جائے، یہ ایک پائی چارٹ آپ کے سامنے ہے جس میں ہندی جو ہے وہ کوئی 43% دکھائی گئی، اور اس کے بعد بنگالی، مراٹھی، تیلگو، تامل، گجراتی، اردو، کناڈا ایٹسیٹرا، یہ 43% سے لے کر اس کی 8، 6، 6.7، 5.7 ایٹسیٹرا پرسنٹیج ہے. جس میں سنسکرت جسے بہت ساری زبانوں کی ماں تصور کیا جاتا ہے وہ 0.001885 ہے. اتنی کم وہ زبان بولی جاتی ہے کیونکہ وہ کافی پیچیدہ زبان ہے، پرانی زبان ہے، لکھت پڑھت میں نہیں آئی. اور میں ایک بات اپنی طرف سے کرتا جاؤں، جس زبان کو بھی آپ مقدس بنا کر طاق پر رکھ دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی. سنسکرت کے ساتھ بھی یہی ہوا. زبان لوگوں کی ہوتی ہے، لوگ بولتے رہیں گے، اس میں لکھتے پڑھتے رہیں گے، اور وہ مقدس نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے. تو وہ زبان تھرائیو کرے گی، سروائیو کرے گی اور وہ آگے بڑھے گی. یہ جو اردو، ہندی یا پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی یا ہندوستان میں اور زبانیں ہیں جو اب بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، وہ پراکرت کی وجہ سے یعنی لوگوں کی بولی، عام بول چال کی زبان کی وجہ سے ان کی بقا ممکن ہوئی. بڑی زبانیں میں نے پھر ذکر کیا، ان میں سب سے بڑی جو ہے وہ دوبارہ ذکر انگریزی بڑی تعداد میں، اور انگریزی جو ہے وہ ایک طرح سے باقی زبانوں کی قاتل زبان ثابت ہو رہی ہے. مجھے الاؤ می ٹو یوز دس ویری اسٹرانگ ورڈ.
چاہے وہ اس کے آگے اردو ہو، ہندی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، اور یا پھر ہندوستان کے اندر گجراتی ہو، ملیالم ہو، تامل ہو، تیلگو ہو، جس میں بہت زیادہ اپنی زبان کی بقا اور اس کے ساتھ شناخت اور اس کے ساتھ قومیت کی تحریک ہے، وہ بھی ان سے تھریٹنڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انگریزی کلونیل زبان ہے، اینڈ نو کلونیلزم پیرللز دا لنگوسٹک کلونیلزم. کیونکہ لنگوسٹک کلونیلزم یا لسانی کلونیلزم جو ہے وہ آپ کی تاریخ، آپ کی ثقافت، آپ کی وراثت، آپ کی کنشپ، جسے رشتہ دار ہے، وہ دوست احباب رشتہ دار جس حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پر زبان کیونکہ ایک نہ صرف ایک بول چال کا ذریعہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹول اور انسٹرومنٹ آف کمیونیکیشن. No, this is much more beyond that. A language is a system of thought, and language provides you a world view. System of thought اور world view جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبان کے ذریعے آپ کسی چیز پر فکر و تدبر، غور و خوض نہیں کرتے ہیں، لیکن زبان بذات خود ایک فکر و تصور کا نظام ہے. میں آپ کو اگر چند ایک مثالیں دوں، یعنی اگر آپ مقامی زبان بولنے والوں میں جائیں تو وہ ان کے رنگوں کے حوالے سے ان کا اپنا نظام ہے، رشتہ دار دوست احباب کا اپنا ایک نظام ہے، شجر حجر کو جس طرح وہ تقسیم کرتے ہیں اس کا اپنا ایک نظام ہے. صحرا میں رہنے والے صحرا کو صرف صحرا نہیں کہتے، ہزاروں طریقوں سے پہچان کرتے ہیں. مال مویشی پالنے والوں کے پاس جتنے الفاظ ہوتے ہیں. تو جو زبان ہے وہ نہ صرف آپ کی تاریخ ہے، ادب ہے، ثقافت ہے، پہچان ہے، قومیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ زبان ایک مکمل نظام فکر ہے. اور وہ نظام فکر ارد گرد، یعنی وہ ایک ایسی کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ چشم تصور ہے جس سے آپ چیزوں کو خیال میں لاتے ہیں. یعنی فکر اور زبان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ فکر اور زبان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے زبان ختم ہونے کا مطلب ہے تاریخ، ثقافت اور آپ کی پہچان، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص فکر یا نظام فکر بھی ختم ہو جاتا ہے. پاکستان تھوڑا آگے، ہاں پاکستان میں اس کو بھی میں مختصر دیکھوں گا. یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. پنجابی کوئی یہ 2017 کے اعداد و شمار ہیں، ویسے 2023 کے اعداد و شمار میں پنجابی زبان کے بولنے والے مزید کم ہو گئے ہیں، کوئی 36 کے قریب پہنچ گئے ہیں. بہرحال پشتو 18.2، سندھی 14.5، سرائکی 12% کے قریب، اردو کوئی تقریباً اب نئے اعداد و شمار میں 9% کے قریب ہے، بلوچی 3% ہے، ہند کو 2% ہے 2%، اور براہوی جو ہے وہ 1.24% ہے، اور باقی کافی چھوٹی زبانیں ہیں. آگے میں یہ تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں، اس میں پاکستان میں ذرا زیادہ تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں. پاکستان میں 2022 کے یونیسکو کے اندازے کے مطابق اس میں بدیشی جو ہے وہ 10 سے کم بولنے والے رہ گئے ہیں. اوشو جو 2000 کے قریب، اور ڈوم کی جو ہے کوئی 300 سے 500 کے قریب، اور وخی زبان کوئی 50,000 کے قریب، اور بلتی زبان جو ہے وہ 3,000 کے قریب. جس زبان کے بولنے والے 10,000 سے کم ہوں، یونیسکو یا ایتھنولاگ اسے کرٹیکلی انڈیجرڈ زبان کہتے ہیں کہ یہ زبان بس خاتمے کے دہانے پر ہے. لیکن اس سے اوپر ہو تو اسے انتہائی کمزور زبان تصور کیا جاتا ہے، اور اگر لاکھوں میں ہو تو وہ عین ممکن ہے کہ معدومیت کے خطرے سے دو چار تو ہو، لیکن اس کو بچایا جا سکتا ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے. اس کے امکانات کافی حد تک ہوتے ہیں. نیچے والی زبانوں کا اگر میں ذکر کروں تو خواری ہے، ولنریبل ہے، کافی حد تک کمزور ہے. بروشسکی، براہوی، اور یہ کافی حد تک کمزور زبانیں تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ 3 لاکھ سے لے کر
کوئی اس کے براہوی کے بہرحال 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، لیکن وہ مسئلہ لکھت پڑھت اور بول چال اور سرکاری سطح پر تسلیم کرنا وہ مسائل ہیں. اور گواری، توروالی اور ارموڑی یہ دیکھیں پھر ان کی تعداد کافی کم ہے، 20,000 80,000 اور تقریباً 1,000 سے 2,000 انتہائی کم ان کے بولنے والے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر اس پر کام نہ کیا جائے تو یہ زبانیں صرف کتابوں کی حد تک شاید باقی رہ جائیں. آگے اگر ٹاپ 12 انڈیجرڈ اینڈ ولنریبل لینگویجز کی ہندوستان میں ان میں سے نکالا جائے جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے تو جلدی سے میں ان کا ذکر کروں گا. ٹوٹو ہے، انڈمنیز ہے، بہاری ہے، برہور ہے، نہالی ہے، سیامر ہے اور تائی ہے، روگا، زخرینگ، کیمل اور مل پہاڑیا اور کلتو یا ناہلی اور پھر ہروسو اکا. اس لیے میں نے ان کو اکٹھا پڑھا ہے. تو آپ دیکھیں 50 سے لے کر ان کے صرف 3,000 بولنے والے رہ گئے، یعنی زیادہ سے زیادہ 3,000 اور کم سے کم 50. تو یہ تو سمجھ لیں کہ میوزیم تک پہنچ چکے ہیں اور اس لیے ان کے باقی رہنے کے امکانات بہت کم ہیں. اب ہم اہم ترین بات پر آتے ہیں جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا برصغیر پاک و ہند میں مادری زبانیں بچ سکتی ہیں؟ کیا صرف 21 فروری کا دن منانے سے ان کے بقا کے کوئی امکانات ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جب تک درج ذیل فیکٹرز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ انتہائی مؤثر اور طاقتور ہیں تو شاید ان زبانوں کی بقا ممکن نہ ہو، بشرطے کہ وہ ایسے کچھ اقدامات کیے جائیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. ورنہ صرف سیلیبریٹ کرنے سے یہ زبانیں باقی نہیں رہیں گی. اس میں اہم ترین فیکٹر میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کلونیلزم ہے، اور کلونیلزم جو ہے وہ 1950-60 بلکہ جنوبی افریقہ جو کہ 1990 کی دہائی میں آزاد ہوا ہے آخری، اور فلسطین ابھی تک آزاد نہیں ہے، نیو کلونیلزم. تو کلونیلزم جو ہے وہ 1950 اور پھر 1990 کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ 1950 کے بعد نیو کلونیلزم، نیا نظام کلونیلزم کا شروع ہو گیا ہے، جس کی شفاق ترین صورتحال جو ہے وہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے، میں فی الحال اس طرف نہیں جا رہا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کلونیل نظام فکر سے آزاد ہو گئے ہیں یا اور یہ ملک مکمل طور پر آزاد ہیں. وہ معاشی طور پر، تجارتی طور پر، سیاسی طور پر، جغرافیائی طور پر آزاد نہیں ہیں. اس لیے اس زبان کے اثرات اور طاقت کا وہ جو نظام ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے ابھی تک قائم ہے. وہ IMF کے ذریعے، وہ ورلڈ بینک کے ذریعے، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے، وہ بہت سارے اور وہ WTO کے ذریعے، بہت سارے ایسے سیاسی اور معاشی ادارے ہیں جن کے ذریعے یہ کلونیل نظام برقرار ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی جلغار ہے، کیونکہ ہم صرف زبانوں تک اپنی بات محدود رکھتے ہیں، وہ ہے کارپوریٹ انویژن یعنی بزنس. یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریٹس ہیں وہ نہ صرف اپنے برانڈز کو، اپنی کموڈیٹیز یا گڈز اینڈ کموڈیٹیز کو لاتی ہیں، بلکہ اپنا لینگویج، اپنی کلچر، اپنا بیہیویئر اور اپنی ویلیوز بھی لاتی ہیں. اور وہ بھی زبانوں کو شدید متاثر کر رہی ہیں، جو کہ روزانہ ہم اپنے YouTube پر، سوشل میڈیا پر، اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں. تو یہ جو کلونیل اثرات ہیں اس کے یہ ابھی تک باقی ہیں. زبان پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے یعنی ایک طرح سے جغرافیائی آزادی ان کو یا سیاسی آزادیاں کسی حد تک ملی، تو وہاں پر جو پاور یا گورننس کا جو سٹرکچر یا سسٹم یا اس کی جو لینگویج، وہ ساری کی ساری انہی زبانوں میں جن کا میں نے بہت شروع میں اپنی بات کے آغاز میں ذکر کیا تھا، وہ موجود ہیں.
تو وہ اس سے زبانوں کا خاتمہ شروع ہوا اور اب تک اس کے اثرات یا منفی اثرات باقی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شہری آباد کاری کا زور ہے یہاں پر، اور صنعت کاری، اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک خطے سے دوسرے خطے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں روزگار کے لیے جاتے ہیں. تو اور پھر اگر ان کی آل اولاد وہاں پر پیدا ہوتی ہے تو وہ نیچرل بات ہے، وہ یا وہاں کی زبان سیکھتے ہیں یا انگریزی زبان سیکھتے ہیں. اس لیے اچھا ٹورزم، کیونکہ ٹورزم یا سیاحت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوں، اور وسائل ہیں یورپی ممالک کے پاس. تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ ایک اور اثرات رونما ہوتے ہیں، وہ چاہے فرانسیسی ہو، جرمن ہو، ولندیزی ہو، انگریزی ہو، تو اس کے اثرات بڑی حد تک رہتے ہیں. تو بزنس مین، شاپ کیپر، ہوٹل، سب ان کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. میڈیا، فلم اور آئی ٹی بہت کم، شاید پاکستان میں کوئی سندھی زبان میں کسی حد تک میڈیا کی زبان ہے، اخبارات وہاں پر چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں. اس کے علاوہ پشتو کا کوئی ایک کا چینل ہے، بلوچی کا بھی ایک کا چینل ہے، وش ہے یا وائس آف بلوچستان. ایک کو مارا جاتا ہے، ایک چلو جیسے کیسے چل رہا ہے. سرائکی میں ایک ہی چینل ہے جو کبھی اردو، کبھی پنجابی، اور کبھی اردو، اور پھر کبھی سرائکی، اور ایسے گھومتا رہتا ہے. کوکا کولا پیپسی کو بیچنے کے لیے جو اس کو زبان سوٹ کرتی ہے، باقی آپ کو پتہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں فلم، آئی ٹی، اچھا روزگار کے مواقع بہت کم ہیں مقامی زبانوں میں، مادری زبانوں میں. جب تک روزگار نہیں ہے تو کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو وہ زبان نہیں سکھائیں گے. ایسے لوگ جو سندھی میں شاید کم ہو، یا سرائکی کے، بلوچی کے، پشتو کے، پنجابی کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے بچے اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں. ایسی عام مثالیں ہیں، آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ اس میں روزگار ہے، اس میں وہ پریویلیج زبان ہے، مہارت یافتہ زبان ہے، عزت کی زبان ہے، طاقت کی زبان ہے. آن لائن پریزنس جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی ویب سائٹس اس میں نہیں ہیں. بہت سی زبانوں کو UNO تسلیم نہیں کرتا، اور جب تک آن لائن پریزنس نہیں ہوگی تو زبان ایک بار پھر خاتمے کی طرف جائے گی. کوئی پالیسی ڈاکومنٹ آپ کو پاکستان میں مجھے بتائیں، کوئی پالیسی، کوئی ہیلتھ، کوئی ایجوکیشن، کوئی سینیٹیشن، کوئی واٹر، کوئی پالیسی ایسی ہو جو اردو میں لکھی ہوئی ہو، کوئی ویب سائٹ ایسی ہو جو اردو میں ہو، کوئی آپ کی جوڈیشل پروسیڈنگ ایسی ہو جو اردو میں ہوتی ہو. پارلیمان میں صرف بول لیتے ہیں، صرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہماری جو انسٹیٹیوشنل لینگویج ہے وہ اب بھی یا اردو ہے، اصل میں انگریزی ہے. اردو میں بھی نہیں ہے، آپ کو یہ سارا مواد جو ہے اردو میں نہیں ملتا. تو کورٹ کی ججمنٹس تو ویسے ہی نہیں ہوتی. ریلیجن، اس میں جب تبلیغ کی جاتی ہے تو تبلیغ میں یا تو مثلا مسلمان اگر تبلیغ کرتے ہیں تو عربی کو فروغ دیتے ہیں. کرسچینٹی میں خیر یہ نہیں ہے، مگر وہ جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، ولندیزی ہے، پرتگیز ہے، فرینچ ہے، وہ پروموٹ ہوتی ہے، یا پھر وہ وہاں کی نیشنل لینگویج کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا پیغام پہنچ سکے، پھیل سکے. اور یہ مارکیٹ کی زبان ہے. اور اہم ترین بات ہے جسے میں نے بورڈ لیٹر میں لکھا ہے، وہ ہے درس و تدریس کی زبان. کیونکہ یہ درس و تدریس کی زبان ہے نہیں، ہماری مادری زبانیں اور مقامی زبانیں. سندھی میں کسی حد تک درس و تدریس بھی موجود ہے اور اعلیٰ سطح تک بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی زبانوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں درس و تدریس ہندوستان میں یا پاکستان میں درس و تدریس کا نظام بہت کم ہے. وہاں پر ہندی ہے، انگریزی ہے. ساؤتھ میں بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو تیسری تک یا پھر 5ویں تک پڑھاتے ہیں. اس پر کافی سارے تجربات ہو رہے ہیں. مثلا پاکستان میں دا سٹیزن فاؤنڈیشن نے کسی حد تک اس میں تجربہ کیا ہے اور اس سے کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے. اب کس طرح مدر لینگویجز سروائیو کر سکتی ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مادری زبان پر مبنی کثیر لسانی ذریعہ تعلیم متعارف کرانے کی ضرورت ہے. یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے کم از کم 6 سالوں تک، تیسری جماعت یا چوتھی جماعت تک،
بعض ماہرین کا خیال ہے 6ٹھی جماعت تک وہ کم از کم ان کی جو سوشل سائنسز ہیں ان کو مادری زبان میں پڑھانا چاہیے، کیونکہ مادری زبان کا تعلق آپ کی نظام فکر اور آپ کی کوگنیشن یا ذہنی نشو و نما کے ساتھ ہوتا ہے، جو مادری زبان ہو یا گھر کی زبان ہو، اور پھر رفتہ رفتہ آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور سائنس یا ٹیکنالوجی کو انگریزی میں یا قومی زبان جو بھی کہیں اس میں پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بنیادی ہندسہ جسے نیومریسی اور لٹریسی ٹیچرز کہتے ہیں وہ مادری زبان میں ہو تو کس حد تک اس کی فاؤنڈیشن مکمل ہو سکتی ہے، اور پھر بعد میں ٹرانزیشن ہے جسے یعنی مثال کے طور پر اگر میں سندھی میں پڑھتا ہوں تو اس کے بعد جو قریب ترین زبان یا جس سے جو واقف ہوں میں یا فیملیئر لینگویج وہ اردو ہوگی اور اس کے بعد انگریزی ہوگی. تو یہ ایک ٹرانزیشن کا سسٹم ہے، اگر ہم اس کو سسٹمیٹک طریقے سے فالو کریں تو پھر اس کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن ہندوستان میں تقریباً 29 لینگویجز کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن ہائر سیکنڈری بورڈ صرف انگریزی یا اردو کو پاکستان میں ریکگنائز کرتا ہے. اور جب تک ہم صحیح لسانی فارمولہ اختیار نہیں کریں گے تو اس سے مادری زبانیں جو ہیں وہ نہیں بچ سکتی. یعنی پہلے مادری زبان، پھر اسے آپ قومی زبان کہیں یا گھر کی زبان کہیں یا واقف زبان کہیں اس میں، اور پھر انگریزی میں، کیونکہ انگریزی کو اس وقت ہم بالکل خارج نہیں کر سکتے، وہ دنیا کی علم کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، IT کی زبان بن چکی ہے. والدین کو یہ احساس کرنا چاہیے، کیونکہ والدین بہت زیادہ کین ہوتے ہیں کہ بچوں کو انگریزی میں تعلیم دی جائے. مادری زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. صرف زبان جاننے سے یا بولنے سے بھی فرق نہیں پڑتا جب تک درس و تدریس اس میں نہ ہو، جب تک ادارے اس کو تسلیم نہ کریں، جب تک اس کو وسائل فراہم نہ کیے جائیں، جب تک اس کو مراد کی یا مرتبے کی زبان نہ بنایا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ جو میں نے 21 فروری سے اپنی بات کو شروع کیا تھا، یہ ایک طرح سے کمیونٹی سیلیبریشن ہے. تو کمیونٹی کی کوششوں سے یا صرف سیلیبریٹ کرنے سے یہ زبانیں باقی نہیں رہیں گی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت قابل، محنتی، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو انگریزی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اردو میڈیم ہے. اردو میڈیم کا مطلب ہے نالائق ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. تو اردو میڈیم ہمارے ہاں طنزیہ طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو یہ اور انگریزی ان کو دور کرتی ہے، نفسیاتی طور پر انہیں کمتر شمار کرتی ہے، یا انگریزی بولنے والے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک ہمارے ہاں جاری ہے. ہندوستان پاکستان میں یہ انتہائی شدت سے ہے کہ بس انگریزی بولنے والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، چاہے ان کو کچھ نہ آتا ہو اور صرف انگریزی زبان آتی ہو. زبان تو کسی کو بھی آتی ہو، تو ریڈی والے کو بھی آتی ہو، اگر اس ملک کی زبان ہے تو اس کو آتی ہے، اور اگر وہ گھر میں بولتے ہیں یا ان کے بچوں کی زبان ہے تو ان کو آتی ہے. تو اس سے اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ انگریزی بولنے والے بہت قابل ہوتے ہیں. یہ کیونکہ زبان کی ایک استحصال ہے، جبر ہے، یلغار ہے، اس کی بے انصافی ہے، جس کو سرکاری ادارے اور اشرافیہ فروغ دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بہت سے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا، یا وہ لوگ جو نسبتاً وسائل جن کے پاس نہیں ہیں، تو ہم بہت سے ذہن جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. تو اس کو بول چال کی زبان، نہ صرف بول چال کی بلکہ لکھنے پڑھنے کی زبان بنانا چاہیے. ورنہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اور ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی مادری زبان یا انڈیجنس زبانوں کے لیے یا اس کی بقا کے لیے کوئی اور ذریعہ یا طریقہ کار ہے. میرا خیال ہے میں یہاں پر اپنی بات ختم کروں گا، اور آپ اگر کوئی سوال کریں گے تو مزید ہم پھر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو جناب. میرے کچھ آبزرویشنز ہیں کہ لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کیا ڈفرینس ہے. جو آپ نے ایک ایک جگہ بتایا کہ 500 600 900 زبانیں ہیں پاپوا نیو گینی میں، تو پہاڑ کے ایک طرف ایک زبان ہے، پہاڑ کے دوسری زبان ہے. تو یہ ڈائلیکٹس کا ذرا بتائیں. دوسری یہ کہ اس میں سے کتنی زبانیں ہیں جو لکھی بھی جاتی ہیں.
جی زبان تو یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں, بولی بھی جائے یا بولی اور لکھی بھی جائے. لکھی جائے والی تو اکیلی زبان نہیں ہو سکتی, زبان تو ہوتی بولنے والی ہے. تو زبانیں تو پہلے بھی مرتی آئی ہیں, اٹس پارٹ آف ایوولوشن آف ہیومن ہسٹری. سو اب ذرا ایکسٹنکشن ذرا تیز ہوگی اس دور میں, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں ذرا. تو واٹس سو ویئرڈ اباؤٹ دس تھنگ. اچھا میں ایک سوال پہ اور سن لیں کہ یہ ہے کہ آپ نے انگریزی کی بتایا کہ انگریزی کالونیل لینگویج تھی. مغلوں کے زمانے میں تو پرشین تھی. پرشین واز آلسو لوکل لینگویج تو نہیں تھی, وہ آلریڈی امپورٹڈ لینگویج تھی. دوسرا یہ ہے نا کہ ٹیکنالوجی کا کیا ڈفرینس ہے. انگریزی میں موویبل ٹائپ آیا, ہم تو ہاتھ سے خطاطی کر کے لکھتے تھے, وہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا. اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی لینگویج بالکل برنک آف ایکسٹنکشن سے واپس بھی آئی ہے. میرا خیال ہے ہیبرو یا یدش کی شاید ایگزامپل ہو سکتی ہے, کوئی اور ہے تو وہ بتا دیں. تو یہ دیز آر دا فیو کوسچنس. اچھا, یہ سارے سوال کافی اہم ہیں اور بالکل درست ہیں. یہ سوال پوچھے جاتے ہیں. میں جان بوجھ کر لینگویج اور ڈائلیکٹ کی ڈبیٹ میں نہیں گیا, کیونکہ کچھ لنگوسٹ کا خیال ہے کہ لینگویج اور ڈائلیکٹس کی ڈسٹنکشن جو ہے وہ کافی اہم ہے. لینگویج وہ ہوتی ہے جو ایک طرح سے اسٹینڈرڈائز ہو, یا لٹریچر کی زبان ہو, یا پھر اشرافیہ کی زبان ہو. اشرافیہ سے ضرور عمرہ نہیں ہے مراد, لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ کسی خاص مرکز میں بولی جاتی ہو, جیسے دلی میں یا مینڈرین چائنیز کہیں بولی جاتی ہے, یا لندن میں وہ زبان جو بولی جاتی ہے جس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہے, وہ لینگویج ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو زبانیں اس سے ملتی جلتی ہیں, تھوڑے فرق کے ساتھ بولی جاتی ہیں, یا لب و لہجے کا فرق ہے, یا اس میں الفاظ کا ذخیرہ تھوڑا سا فرق ہے, یا کچھ بالکل ہی فرق الفاظ ہیں جو کسی اور جگہ سے آئے ہیں, لیکن ان کے اندر میوچول انٹیلیجبلٹی پرنسپل. If there is mutual intelligibility, people can understand, other communities can understand, so one can say this is a language and this is a dialect. اب کیونکہ نیشنلزم کی یا قومیت کی تحریکیں جب شروع ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا. اس میں سب سے بڑا احتجاج جو ہے وہ مثال کے طور پر میری اپنی کمیونٹی سرائکی اور پنجابی کے درمیان ہے. سرائکی قطعاً یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سرائکی پنجابی کا لہجہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس کو ریورس کیا جائے کہ پنجابی سرائکی کا لہجہ ہے تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی. اس لیے کچھ لنگوسٹ کا خیال ہے کہ لینگویج شوڈ بی ڈیفائنڈ the way speech community intends to define itself. This is my language. وہ جو 1650 لینگویجز کا میں نے ذکر کیا تھا وہ پروڈکٹ ہے پیپل سروے آف انڈیا. میں نے کہا میری زبان ہے, میری زبان کا یہ نام ہے اور یہ الگ زبان ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہ تو پوٹھوہاری ہے, یہ ہندکو ہے, یہ پنجابی ہے اور یہ سرائکی ہے. حالانکہ یہ چاروں زبانیں جن کا میں نے ذکر کیا آپس میں سمجھی جاتی ہیں. But if people believe Pothohari is a separate language from Punjabi language, so they have every right to identify it as a separate language and must be accepted. So میں اس بحث میں نہیں گیا کیونکہ فی الحال ہم ان کے خاتمے معدومیت کی بات کر رہے تھے. تو ہر دو صورت میں موجودہ حالات میں نہ زبان کی بقا روشن ہے اور نہ اس کے لہجے کی بقا. تو میں اس بحث میں جان بوجھ کے نہیں گیا, میں نے اس سے پتلی گلی میں نکل گیا جسے کہتے ہیں, میں نے اسے گریز کیا تھوڑا سا. ہاں زبانیں بلا شبہ زبان جو ہے وہ ایک آپ نے ٹھیک کہا ایک آرگینک چیز ہے, نامیاتی چیز ہے. بنتی ہیں, پھیلتی ہیں, بڑھتی ہیں, ختم بھی ہو جاتی ہیں, اس میں سے اور زبانیں نکل آتی ہیں. لیکن یہ ریشو نہیں تھی, یہ شرح نہیں تھی. یہ جو خاتمے کی معدومیت کی شرح شروع ہوئی ہے اور جس تیزی سے زبانیں ختم ہوئی ہیں یہ اس وقت ہوئیں جب کلونیلزم کے ساتھ, پاور کے ساتھ, پریویلیج کے ساتھ, ریسورسز کے ساتھ اور مارکیٹ کے ساتھ زبان کا تعلق بنا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. بے شک زبانیں آرگینک ہیں, آئی ایم ایکسیپٹنگ اٹ, دے ایوالو اینڈ دے فلورش اینڈ دے کم ٹو این اینڈ, اٹس ویری مچ پاسبل. بٹ دا ڈگری دیٹ وی آر فیسنگ ناؤ اور کنفرنٹنگ ناؤ واز نیور دیئر. تو اس لیے یہ یعنی شعوری طور پر, کیونکہ اس کا ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ اس کا ذکر شاید نہ ہی کیا جائے, وہ ہے نیشن اسٹیٹس.
قومی ریاستیں جب تک نہیں تھیں تو لوگ اپنی زبان بولتے تھے, اپنی جگہ پہ رہتے تھے, ان کا اپنا شعر و ادب تھا, ان کی اپنی داستانیں تھیں, ان کا اپنا کاروبار تھا, تو ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں سرائے کی قوم پرست ہوں. آج سے 150 سال پہلے تو کوئی نہیں کہتا تھا نا میں پنجابی قوم پرست ہوں, میں بلوچی قوم پرست ہوں. وہ بلوچی زبان بولتے تھے, بلوچی ان کی زبان تھی, وہاں بلوچی میں شاعری ہوتی تھی. تو یہ جو قومیت ہے وہ قومی ریاست کے ساتھ آئی ہے, کیونکہ لوگوں نے مزاحمت کی ہے جب ان کو محسوس ہوا ان کی تاریخ, ان کی زبان, ان کی شناخت اور ان کی وراثت جو ہے وہ ایک طرح سے ثقافتی وراثت کی بات کر رہا ہوں, تو پھر لوگوں نے اس پر کافی مزاحمت کی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ زبان تو ہوتی ہی بولی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا لفظ ہے وہ بولے ہوئے لفظ کی لاش ہے. دا ریٹن ورڈ از دا ڈیڈ باڈی آف اے اسپوکن ورڈ. کمپلیٹلی اگری. کیونکہ لکھے جانے کے بعد یا اسٹینڈرڈائزیشن کے بعد زبانوں کو نقصان بھی ہوا ہے. نقصان یہ ہوا کہ اس نے دوبارہ ایجاد کرنا, بدلنا, اس کے کئی معنی نکالنا, جسے انگریزی میں نیو سینسز کہتے ہیں, اس کے کئی رنگ وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن اب اس کا ایک ریورس اثرات بھی ہیں کہ اگر لکھی نہیں جائے گی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچے گی, پھر وہ IT میں نہیں آئے گی, پھر وہ گورنمنٹ کے پاورفل حلقوں میں نہیں آئے گی. تو اس لیے اس کے یہ سکے کے دو رخ ہیں, دونوں اپنی جگہ اہم ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اس کا لکھا جانا بھی بہت ضروری ہے بولے جانے کے ساتھ, کیونکہ بولے جانے میں تو یہی ہے کہ ایک جنریشن کو اگر میں دوسری زبان سکھانا شروع کر دیتا ہوں تو وہ تیسری جنریشن میں ختم ہو جاتی ہے. جہاں زبان اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے ساتھ تاریخ, ثقافت, اس کے ساتھ شناخت, اس کے ساتھ نظام فکر وابستہ ہے, وہاں یہ اتنی کمزور ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ ولندیزی بولنا شروع کر دوں تو اس کے بچوں کے باپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ زبان اس کی کون سی تھی, تاریخ, ثقافت کیا تھی. تو یہ فریجائل بھی ہے, اس لیے اس کا لکھا جانا آج کل کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے. اور IT اس میں نے ذکر کر دیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جی سر, پہلے ادھر تھا آپ کو, ٹھیک ہے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو زبانیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں, ایک تو اس کی یہ ہے کہ اس کے کوئی میجر کنٹریبیوشن نہیں ہے جو فیلڈز آف نالج, ایجوکیشن ہے زیادہ تر اس میں. اور دوسرا سر, آپ نے سالوشن بتایا کہ پرائمری لیول تک یا 6 کلاس تک مطلب جو قومی لینگویج ہے اسی میں ہی تعلیم دیا جائے. تو کیا اس کے بعد جو آگے اسٹوڈنٹس مقامی, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, مقامی میں, تو کیا اس کے بعد جو وہ دوسرے لینگویج کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں اگر آپ کی جو سالوشن ہے اس کو لیا جائے کہ پہلے مقامی میں, پھر ہم اردو میں آ جاتے ہیں, پھر یونیورسٹی لیول پہ پھر انگلش آ جاتی, تو کیا یہ جو نالج گیننگ وہ پروسیس ہوگا وہ الٹا ریورس نہیں ہو سکتا؟ جی, یہ دونوں سوال ایک بار میں پھر کہوں گا انتہائی اہم ہیں. 2 تصور ہیں. کیا کوئی زبان بذات خود اتنی بڑی, اتنی ضخیم, اتنی اہم, اتنی وسیع اور اتنی متنوع ہوتی ہے کہ اس میں علم تخلیق ہو سکتا ہے؟ یا کوئی زبان جس میں علم تخلیق کیا جائے وہ بڑی, ضخیم, متنوع, اہم اور طاقتور ہو جاتی ہے؟ اب یہ 2 سوال ہیں. میرا یہ خیال ہے زبان اپنی ذات میں, کوئی بھی زبان ہو, یعنی آپ مثال کے طور پر ڈوم کی زبان میں یا چترالی زبان میں یا گجری زبان میں اگر لکھنا پڑھنا شروع کر دیں, اس کو سرکار کی زبان بنا لیں, اس میں آپ کمپیوٹر ایجاد کر لیں, اس میں آپ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کا کام کوئی شخص آپ مثال کے طور پر کرنا شروع کر دیں, اور یہ کام بڑھتا جائے, اور 300 سال بعد آپ دیکھیں گے گجراتی بھی دنیا کی عظیم ترین زبان ہوگی. لنگوسٹ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ لینگویج ان اٹ سیلف, جسے ان اٹس انٹولوجیکلی اسپیکنگ, نو لینگویج از گریٹ or inferior, superior or inferior. It's the kind of knowledge that you produce in that particular language which makes it a great language or inferior. Not so important.
تو اب آتے ہیں ہم اپنی مادری زبان پر. مادری زبان میں مثال کے طور پر جاپان کو جب 1946-47 میں ایٹم بم گرانے کے بعد امریکہ بہادر نے کہا کہ تم اب ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع کر رہے ہو، سب سے بڑی رکاوٹ تمہاری زبان ہے جاپنیز، کیونکہ جاپنیز لینگویج از ناٹ کیپیبل ٹو کیری اور کمیونیکیٹ نالج. دے ریفیوزڈ. اور اب سائنس اور ٹیکنالوجی اور آٹو انڈسٹری میں اور الیکٹرانکس میں کون سا ملک جو ہے وہ دنیا میں حکومت کر رہا ہے؟ جاپان. چائنا رائزنگ سپر پاور ہمارے سامنے ہے. تائیوان. تو اس لیے یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ زبان کے اندر یعنی ایسا درست نہیں ہے کہ انگریزی زبان کی علم کی زبان ہے، بلکہ جس زبان کے اندر علم تخلیق ہوگا وہ بڑی زبان بن جائے گی. لیکن مسئلہ پھر بھی باقی ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. اب تو ہم اس حالات میں ہیں، تو اب جو کرنے کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ آپ نے عبرانی کا ذکر کیا. اگر 2000 سال پہلے کی پرانی زبان کوئی کھڑی ہو سکتی ہے، وہ علم و ادب کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن سکتی ہے، تو کوئی بھی زبان بن سکتی ہے. وجہ وسائل. ایک تو وسائل ہیں نہیں، جو ہوتے ہیں وہ مختص نہیں کیے جاتے. اگر آپ وسائل فراہم کریں اور پھر ترجمہ اس میں اہم ترین ہے کہ علم جو بھی تخلیق ہو، مثال کے طور پر اگر مغرب میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے فوراً وہ جاپنیز میں یا چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. اور اگر جاپنیز اور چائنیز میں بالفرض کوئی انوویٹو چیز ہے فوراً وہ انگریزی میں، بلکہ سب سے پہلے تو انگریزی میں ہی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. صرف شعر و ادب نہیں ٹرانسلیٹ ہوتا، وہ تو ہے سو ہے. سب سے پہلے جو جاپان میں، چین میں اگر کوئی انوویشن ہوتی ہے یا فرانس میں ہوتی ہے یا جرمنی میں ہوتی ہے، وہ تو اپنی زبان میں کام کرتے ہیں، وہ اس کو فوراً بہترین سے بہترین ترجمہ کراتے ہیں. ان کے دارالتراجم ہیں، ٹرانسلیشن ہاؤسز ہیں، جو کہ ایک نہیں پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کو قریب ترین یا درست ترین ترجمہ کرتی ہے. ایران میں یہ جو ٹیکنالوجی کا ابھی ہم نے مظاہرہ دیکھا، اچھا برا، یہ وہ فارسی زبان میں کرتے ہیں. انگریزی زبان بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، آتی ہے ان کو، لیکن بہت سا کام وہ اپنی فارسی زبان میں کرتے ہیں. طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ثابت شدہ ہے، چند مثالیں جو میں نے دی ہیں، چند اور بھی ہو سکتی ہیں، کہ زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کا، طاقت کا، ریاستوں کا، حکومتوں کا، منصوبہ سازی کا مسئلہ ہے. اور جو ٹرانزیشن کی آپ نے بات کی ہے، ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے، تجربے بھی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک زبان کم از کم اس کو درست ترین آنی چاہیے پہلے، اور پھر ٹرانزیشن جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہوم لینگویج یا فیملیئر لینگویج. مثال کے طور پر میں سرائیکی میری مادری زبان ہے، تو میری جو بعد میں فیملیئر لینگویج ہے وہ اردو ہے یقیناً، کیونکہ ارد گرد سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر اردو میں مجھے آ جانا چاہیے. اور پھر رفتہ رفتہ 6 7ویں سے جسے اسٹیم کہتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس، ان کے سبجیکٹس کو پھر گریجولی پڑھانا چاہیے، کیونکہ فی الحال ناگزیر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم پھر شاید بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ اساتذہ کو مؤثر طریقے سے کرنی چاہیے. اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے اور اساتذہ کی مسلسل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ویسے نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک باریک نظام ہے. تو اچھا نظام ہو تو پھر اچھی ٹرانزیشن بھی ہو سکتی ہے. میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی لینگویجز معدوم ہو رہی ہیں، ایک نیچرل پروسیس کے تھرو ہو رہی ہے، ایولیوشن ہو رہی ہیں، اٹ ایکٹس ایز آرگینک اینٹیٹی اور ختم ہوگی. کیونکہ جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ سنسکرت کے گرامر بنے ہیں، اب وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو کیوں ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بچائے؟ لائک تھاؤزنڈس آف ایئرس کا جتنا بھی نالج ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آلریڈی انٹیگریٹ ہو چکا ہے. دین نیکسٹ از کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ یا نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈیکیڈ میں جو اسپیکنگ میڈیم ہے وہ سرے سے ایگزسٹ نہ کرتا ہو، وہ نیورو لنک کے تھرو، ہم ریڈیشن کے تھرو، آنکھوں کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہو. تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میرا کویسچن یہ ہے
کیونکہ سوری ایک اور کیونکہ یہ جو لینگویج ہے اٹس اے میڈیم آف کمیونیکیشن، لیکن اس ایرا میں اٹس اے میڈیم آف ریسزم اور میڈیم آف پریوڈائسز بن گئی ہیں. ہم لینگویج کے تھرو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو اس کا خاتمہ ضروری نہیں ہے. میں ایک سوال پوچھوں، کس کا ریسزم ہے؟ کون ریسسٹ ہے اس میں؟ آپ کبھی آپ کہہ رہے تھے نہیں کہ میں صرف مختصر سوال پوچھا، اس میں ریسسٹ کون ہے؟ نسل پرست سارے کون ہیں. ہم سب ہیں. میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، اور انگلش بولنے والے بھی ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر میں گاٹ یور کوسچن. دیکھیے میں نے یہی تو واضح کیا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، اب نیچرل نہیں ہے. پہلے ہزارہ سال پہلے نیچرل ہوگا، جب طاقت کا نظام اس طرح نہیں تھا، جب باہر سے لوگوں نے آ کر حکمرانی نہیں کی، جب آپ کے یہاں ملٹی نیشنل یا ٹرانس نیشنل کارپوریٹس بزنس نہیں کرتے تھے، جب آپ کا تجارت کا نظام جبریہ نظام نہیں تھا، تو اس وقت زبانیں پیدا ہوتی ہوں گی، ان میں سے اور زبانیں بھی تخلیق ہوتی ہوں گی. بلا وجہ زبان ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی یلغار نہ ہو. لوگ بولتے ہیں، اگر لوگ ہیں تو ان کی زبان بھی ہے. ختم اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اس کو بولنا ترک کر دیں یا اس کے بولنے والوں کو سزا دی جائے کہ تم یہ زبان کیوں بولتے ہو. اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایسے ختم ہوتی رہتی ہیں تو ختم ہونے دیا جائے، یہ فطری نہیں ہے. ان کو سیاسی، سماجی، معاشی، تاریخی جبر کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ زبان کے ساتھ شناخت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، جب کوئی ایک زبان ختم ہوتی ہے تو ایک نظام فکر، ایک تاریخ، ایک نظام وراثت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں علم ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے علوم ہیں یا بہت سارے ذرائع یا طریقہ کار ہیں. درمیان میں نے کہا تھا دنیا کو یا دنیا کے ارد گرد یا دنیا و ما فیہا میں جو کچھ موجود ہے، تو وہ اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ نگاہ ہے یا طریقہ ہے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے تاکہ انسانی تخلیق باقی رہے. ورنہ انسانی تخلیق اور انسانی ذہانت جو ہے وہ کم سے کم، محدود سے محدود تر ہو جائے گی. یہ بات طے شدہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں نالائق آدمی ہوں، اور آئی ٹی میں تو بہت ہی زیادہ نالائق ہوں کہ ریڈیشن کے ذریعے کمیونیکیشن ہوگی، فلاں چیز کے ذریعے ہوگی، سر بڑے ہوں گے، پاؤں چھوٹے ہوں گے. اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سر یور لیکچر واز ویری انفارمیٹیو. سر میں نے ایک بک پڑھی تھی ڈیوڈ کرسٹل کی، دی لینگویج ڈیتھ. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب تقریباً دنیا میں 10 سے 11,000 لینگویجز تھے جو ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے تقریباً 6,000 لینگویجز ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، اور اس میں سے 3,000 ہیں جو انڈینجرڈ ہیں. تو اس نے سلوشن بھی دیا تھا کہ مطلب جس لینگویج کو بولا جائے، بولنے والے ان کے ہوں، لکھنے والے ہوں اور پڑھنے والے ہوں، تو یہ لینگویج جو ہے نا وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو سر میری کویشچن ہے، لیکن ایک چھوٹی سی اور بات ہے. مطلب جو ایک کینین رائٹر ہیں گوگی وا تیانگو، شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کی ایک کتاب ہے دی ڈیکالونائز دی مائنڈ. اس میں وہ جو آپ نے لینگویج کو کہا تھا دی سسٹم آف تھاٹ، اس نے مطلب اس لینگویج کو پورا ایک کلچر کہا ہے کہ لینگویج انکمپاسز اے کلچر، کمپلیٹ کلچر. تو سر میرا کویشچن یہ ہے، جس طرح آپ نے تدریسی نظام کی بات کی، اسکولنگ کی بات کی، جو مطلب میری مادری لینگویج ہے وہ ہے بلوچی. مطلب میں فرسٹ کلاس سے لے کر میٹرک تک میں نے ایک سنگل بلوچی لفظ مطلب وہاں سے نہیں پڑھا. وہ گوگی وا تیانگو خود کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے جب ڈیفوڈل کا وہ لفظ پڑھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ اس کو نہیں پتہ تھا. مطلب جب آپ بگنر میں اپنے بچوں کو مادری لینگویج نہیں پڑھاتے تو سیکھیں گے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسکولنگ لینگویج ہے وہ اردو میڈیم میں ہے یا انگلش میڈیم میں ہے، لوکل لینگویج میں بالکل نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب جو لوگ ہیں وہ مطلب بچے وہ سیکھتے کس طرح ہیں؟ یا اس طرح کے جو لینگویجز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے انڈینجرڈ ہوں گے یا کہ ایکسٹنٹ ہوں گے. تو مطلب یہ سارے چیزیں یہاں کے ادارے کو بھی پتہ ہے یا کہ مطلب لوگوں کو بھی پتہ ہے، اسکالر ہیں، تو اس پہ کام نہیں کر رہے، یا ودن پاکستان نہیں کام ہو رہا نا لوکل لینگویجز کے اوپر یا قومی لینگویج کے اوپر. تو اس کے ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ مطلب جو یہ ادبی لوگ ہیں یا جو کام اس پہ کر رہے ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا کنسرن اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کو ہم بلیم کریں؟ تھینک یو سر. بالکل مجھے اتفاق ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے، اگر کسی بچے کو آپ یہ پڑھائیں کہ آئی لیو ان اے ریڈ برک ہاؤس، آئی ایم اے ہیپی چائلڈ، رین رین گو ٹو اسپین، بھائی ہم تو
رین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کلاؤڈس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, برسات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ڈسوسیٹس یو فرام یور کلچر اینڈ سگنیفیکنٹلی اٹ انفلکٹس یو وتھ انفیریارٹی کمپلیکس. اگر میں اپنے آپ کو, اپنی قومیت کو اور اپنے آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دوں, ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں کہ میں تو سرائکی بولنے والا ہوں یا میں تو سندھی بولنے والا ہوں, میری کیا اوقات ہے, تو یہ اس سے بڑی نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اور لینگویج آر discouraging a particular language inflicts an inferiority complex in a whole community. کہ شاید وہ نالائق ہیں, وہ پیچھے رہنے والے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ اپنے مدرسے کے بچے کو لے لیں اور ایک بیکن ہاؤس کے اسکول کے بچے کو ساتھ بٹھا دیں, کیا وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ویو لینتھ پر آ سکتے ہیں. بہت مشکل ہے. اگر کوئی خوزدار یا پنجگور کا ایک بچہ ہے اور اگر کراچی میں وہ سٹی اسکول پڑھنے والا بچہ ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹس بھی پیدا کرتی ہے, نیگوسیشن کا پرابلم ہوتا ہے اور لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے. بہت مجھے کہنا چاہیے شاندار باتیں اور بڑی سبق آموز. تو شکریہ آپ کا, بڑے بہترین الفاظ میں آپ نے جلا بخشی. بہت ساری سوچیں جو ڈس آرگنائز تھی دماغ میں وہ آئیں. تو 2 کمنٹ ہیں اور ایک کویسچن ہے عربی کے بارے میں, عربک کے بارے میں. جو پہلے پڑھا سمجھا سنا تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی زبانیں جو ہیں جن کے ساتھ مذہب کو ایسوسیٹ ہو جاتا ہے وہ ایک خاص مقام پہ رہتی ہیں اور اس کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح اس کو زندہ رکھتے ہیں اور وہ کمیونٹی بھی باقی رہتی ہے. آپ کا ایک نظر آیا جو چیز کہ جی اتنے بولنے والے موجود ہیں, تو عربک بولنے والے تو بلینز میں اس وقت اویلیبل ہیں آپ کو, سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں, لکھنے والے بھی ہیں, پڑھنے والے بھی ہیں. تو زبان کے اگر 4 وہ ہیں آپ کے معیار تو اس میں سے 3 وہ تو پورا اتر ہی ہے. تو عربک کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ کا ایک ماہرانہ رائے اس پہ چاہیے. دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے جو زیادہ کہنا چاہیے زیادہ کنفیوزڈ ہے, آئی مسٹ کنفیس دس, جو ڈومیننٹ لینگویج تھی دنیا میں, آئے انہوں نے ہمیں کولونائز کر لیا پوری دنیا کو. اچھا سارا سرمایہ جتنا بھی تھا عربک میں تھا, گریکس میں تھا, بیبلون سے لے کے آج تک انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا اپنی زبان میں. اس پہ مشین کو, کمپیوٹرز کو بٹھا دیا کہ لرن کر لو, وہ پیٹرن اس نے لرن کر لیے. اب وہ رشین ہو, چینی ہو, پرتگیز ہو, میں صادق آباد سے کوئی بندہ سرائکی ہو, فار می ان کمنگ ڈیز وہی منطق ہے, وہی لاجک ہے, وہی لفظوں کا پیٹرن ہے جو مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بتا رہی ہے. میری وہ تمام دانش عقل جو میں نے ماں اپنی سے لینی تھی, جو میں نے الفاظ لینے تھے, جو میں نے خواب لینے تھے, آگے بڑھنے کی میری لوکل جتنی صلاحیتیں تھیں وہ ساری اس بڑے سمندر میں چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں. تو اس پہلو سے میں چاہتا ہوں آپ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ٹچ آئی ٹی کے اتنے بھی وہ نہیں ہے, یعنی کہ اے آئی نے ہمیں اس پورے لینگویج کی تھیوری تو ایک طرف, کلچر بھی گیا اور ہماری روایات بھی گئیں اور ہر چیز گئیں. انگلش لینگویج کا جو سرمایہ ہے وہ پورے پلانٹ پہ ایک کالے بادل کی طرح چھا گیا. سوری, یہ میرے دو درست بات ہے. آخری بات تو میری کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, مگر میں آپ کے پہلے والے سوالات کا جواب دے کے دوبارہ اس پر آتا ہوں. اگر کسی زبان میں کوئی مقدس اشلوک یا گاتھا یا آیات موجود ہیں, گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے اس کا زیادہ تعلق ریاست کی طاقت اور بادشاہت یا سلطنت کے ساتھ زیادہ ہے. میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا, آپ کے ذہن میں ہوں گی مگر تازہ ہو جائیں گی. پالی, سنسکرت, عبرانی. پالی گوتم کی زبان, سنسکرت ویدوں کی زبان, دونوں ناپید ہیں.
عبرانی بھی اگر امریکہ بہادر اور یورپ اس کو مشرق وسطیٰ میں لا کر گاڑ نہ دیتے، اور اب تک وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، صرف جنگ کے اندر $30 ارب انہوں نے دیے ہیں جنگ کی حمایت میں، سینکڑوں ارب ڈالر وہ دے چکے ہیں، تو عبرانی بھی مر چکی ہوتی۔ سو اس کی ایسوسیشن حتیٰ کہ مذہب یا تقدس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق سلطنت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، اور پھر ان کی بہرحال آبادی ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں عربی کی طرف۔ عرب جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت تیل کی دولت کی وجہ سے۔ اتفاق سے وہ بحرین ہو، قطر ہو، عمان ہو، سعودی عرب ہو، چلیں کسی حد تک مصر کے پاس تیل کی دولت نہیں ہے لیکن سیاحت بہت زیادہ وہاں پر موجود ہے، تو عرب ممالک کے پاس اگر کوئی تیل کی دولت نہ ہوتی تو وہ یہ ان کو جو گڈز اور کماڈیٹیز ایم این سیز اور ٹی این سیز بنا کر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں جو بھی پروڈکٹ آئے گی عربی ضرور ہوگی اس میں۔ تو انہوں نے پھر عربی زبان اور اس کو آئی ٹی میں بھی آ گئی، پھر اس کو یو این نے بھی تسلیم کر لیا کیونکہ وہ ایک طرح سے طاقتور ملک ہیں، تو انہوں نے اپنی زبان اس طریقے سے تو نہیں بچائی کہ بہت زیادہ جد و جہد کی ہے، مگر میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس وسائل آ گئے، تو پھر انہوں نے عربی، ایک تو ان کے ہاں ایک خوش قسمتی یہ تھی کہ وسائل آ گئے، دوسری خوش قسمتی وہاں پر عرب زبانوں میں کم ہی، میں نے ذکر بھی نہیں کیا کہ سعودی عرب میں 200 زبانیں بولی جاتی ہیں، سوڈان میں 300 بولی جاتی ہیں، کم ہیں، ہوں گی، ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہوں لیکن بہت ہی کم ہیں۔ اتفاق سے عربی کے ڈائلیکٹ ضرور ہوں گے، اس کے لب و لہجے، یہ بدوی زبان ہے اور یہ مدینہ کی زبان ہے، یہ مکہ کی ہے، لیکن ہے عربی۔ تو یہ دوسرا ہے، اور تیسرا وسائل کا دستیاب ہونا، ورنہ گارنٹی ہے۔ میں نے 3 اور زبانوں کا ذکر کیا، اور اگر چوتھی زبان کا بھی ذکر کروں وہ ہے پنجابی۔ ہم پنجابی کو مقدس زبان نہیں سمجھتے لیکن سکھ اس کو مقدس زبان سمجھتے ہیں، بابا فرید سے لے کر بلے شاہ تک۔ ہاں بہت سا کلام، یا چلو گرو نانک کی تو 17ویں صدی کے شروع میں وفات ہو گئی، لیکن وہ سارے جو ان کے اشلوک ہیں یا کلام ہیں پنجابی میں، تو پنجابی ان کے لیے مقدس زبان ہے۔ لیکن پاکستان میں پنجابی زبان بھی اسی طرح معدومیت کا شکار ہے جس طرح کسی اور جگہ ہوگی۔ بہرحال گرنتھ صاحب تو ہے پنجابی میں، تو یہ ویری کرتا ہے، فیکٹر ایک سے زیادہ فیکٹرز ہیں۔ کہ ہم نے یہ بات کری زبان زندہ کیسے رہتی ہے۔ میں چھوٹی سی اگزامپل کہ ایک سلینگ ورژن ہے، سلینگ کیپس ڈائنگ، نئی سلینگ آتی ہے، پچھلی مرتی جاتی ہے، کہیں زیادہ ٹرن اوور بہت ہوتا ہے اس کے اندر، یا تو وہ مین لینگویج کا حصہ بن جاتی ہے اور ڈائز اور نیو سلینگ کمز ان۔ تو زبان نے اگر زندہ رہنا ہے اس کو نئے لفظ چاہیے، نئی ووکیبلری چاہیے۔ اس کے زندہ رہنے کا میکینزم کیا ادر دین اسکولوں میں پڑھایا گیا؟ لینگویج کا اپنا انٹرنل کوئی ایبزارپشن کا، ریجیکشن کا، رینوویشن کا کوئی ہے میکینزم کوئی؟ ہو سکتا ہے مکمل جواب میرے پاس نہ ہو کیونکہ یہ سوال آپ کا پیچیدہ ہے۔ جو ہمیں بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے لکھنے پڑھنے سے وہ یہ ہے، ایک تو اس کے اندر اگر کوئی نئے الفاظ آتے ہیں، یعنی ڈاکٹر طارق رحمان جو ہیں وہ مستند لسانیات پاکستان کے سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بائی لنگوالزم از ناٹ اے پرابلم۔ انگریزی زبان کے الفاظ اگر آ رہے ہیں، جیسے اردو زبان ہے، یعنی 1900 میں جب فورٹ ولیم کالج میں 1801 میں جب فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے بعد یہ ہندی اور اردو کو خالص کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی، اس میں دونوں زبانوں کو نقصان ہوا۔ تو زبانوں کو خالص نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر اور الفاظ آتے ہیں، مثلا آئی ٹی کے الفاظ آئیں گے تو میں سرائکی میں بھی لکھوں گا، بلوچی میں بھی لکھوں گا، سندھی میں بھی۔ تو لسانیات دان کہتے ہیں آنے دینا چاہیے اور اس کو اپنے طریقے سے لکھیں، اپنے انداز میں لکھیں۔ اسی مثلا میں معذرت کے ساتھ اپنی مثال دے رہا ہوں، میں اگر کچھ لکھتا ہوں تو میں انگریزی کے لفظ انگریزی میں نہیں لکھتا، اس کو اردو میں یا سرائکی میں لکھ دیتا ہوں، چاہے جتنا بڑا لفظ بھی ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے دھبا لگا ہوا ہے، بس اسے لکھ لیں، وہ زبان کا حصہ ہے اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی انگریزی لکھنے کی، انورٹڈ کماد لگانے کی، بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لگاتا، بس لوگوں کو سمجھ آتی ہے، یہی لفظ ہے۔
تو یہ ہے. اور تیسرا ہے لکھنا پڑھنا بولنا, IT کی زبان بنانا, طاقت کی زبان بنانا, وسائل کی زبان بنانا, اس کو عزت دینا کہ میں بولتا ہوں اس کو. لوگ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر گھر سے کال آ جائے تو وہ سندھی یا سرائکی یا بلوچی یا بلتی یا وخیا تو نہیں بولتا. بولنی چاہیے, ہم بولتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ وابستگی ہو تو پھر بچ سکتی ہے کسی حد تک. السلام علیکم سر. میرا ایک کمنٹ ہے کہ ہم مدر لینگویجز کو ان کو تحفظ, اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ثقافت کو, ایک تہذیب کو تحفظ دیتے ہیں, لیکن دوسری اس کی اہمیت اگر ہم پریگمیٹکلی دیکھیں, یعنی جس طرح ہم آج کل انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو اتنا ورتھ پریزرو نہیں سمجھتے, تو اس کی ایک سائنٹیفک ایک پریگمیٹک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جتنی زبانیں جانتے ہیں زیادہ اتنا آپ کا کوگنیشن لیول زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یا جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایوری نیو لینگویج از اے نیو ونڈو ٹو دا ورلڈ اینڈ ایوری ونڈو برنگز ان مور لائٹ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم زبانوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس نقطے کے اوپر بھی بات کی جانی چاہیے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جانی چاہیے. یہ میرا خیال بات خاطر خواہ ہو چکی ہے کہ بار بار میں نے ذکر کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک نظام فکر ہے, نظام تاریخ ہے, اس کا ثقافت کے ساتھ تعلق ہے. انسانوں نے سائنس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ زبان کا بھی سائنس کے ساتھ بھی تعلق ہے, اس کے اپنے نظام فکر کے ساتھ بھی تعلق ہے. دنیا میں ایک سے زیادہ سائنسز بھی شاید ممکن ہوں اگر بہت سی زبانوں میں وہ سائنس پر کام کیا جائے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. چلیں جو نیچرل لاز ہیں اگر وہ اسٹیٹک ہیں, یونیورسل ہیں, تو وہ کسی بھی زبان میں ڈسکور ہو سکتے ہیں. وزڈم ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا لینگویج. Anyone can be wise or intelligent and any language he may or may not speak. It's a blessing from God. So intellect is not anyone's preserve جسے کہتے ہیں. تو anyone can be intelligent. ہمارے جو پروفیسر عبدالسلام ہیں وہ سرائکی تھے یا جھنگوی, جو بھی زبان اس وقت بولتے تھے, تو وہ دنیا کے مایہ ناز سائنسدان ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں ہوتی. ہرگوبند کھورانا جس کو ہم کم جانتے ہیں, اس کا تعلق جی یہاں سے یہ کبیر والے سے اس کا تعلق تھا. تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا بہت اردو ہندی میں پڑھتا ہوگا, باقی تو اپنی زبان بولتا ہوگا, پنجابی یا سرائکی جو بھی اس وقت لہجہ تھا. تو لینگویج ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود انٹلیکٹ. اینی ون کوڈ بی انٹیلیجنٹ اف ہی اور شی از فیسیلیٹیٹڈ. یہ پہلے اس میں پاکستان میں یہ تھا کہ ایک گورنمنٹ سائٹ پہ ایک سیٹ اپ بنی ہوئی تھی, جو جتنی بھی انوویشن ہوتی تھی یا جو بھی مطلب فزکس ہو گئی, کیمسٹری ہو گئی, ان کی وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے اردو میں. پھر وہ ساری سیٹ اپ ختم ہوگی. وہ کیوں ختم ہوگی؟ شاید ایز اے نیشن ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ مطلب اردو کو ہم اس لیول پہ لے جائے, اس میں سے ٹرانسلیشن آ جائے. وہ چیز معدوم ہوگی. اب وہ ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی. تو جب ٹرانسلیشن اس میں نہیں ہو رہی, مطلب ایز اے نیشن ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اردو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ چیز ہے, مطلب ایک یونیورسٹی اگر وہ اپنی انکم خود جنریٹ کرتی تو وہ یونیورسٹی سروائیو کرے گی. اگر وہ انکم جنریٹ نہیں کرتی تو کب تک گورنمنٹ ان کو پیسے دے گی؟ بائی دا ٹائم وہ خود ہی ختم ہو جائے گی. تو ہمارے لیے تو لینگویج وہی ہے جس میں سے ہماری اکانومی ہو. اگر جس میں سے میں اپنی اکانومی مضبوط بناؤں گا تو وہ ہمارے لیے ایک لینگویج ہوگی. دوسرا یہ, اگر ہم ان چکروں سے نکل جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی ہمارے لیے انگلش میں ہی ہے, تو یہ ساری اگر لینگویج ہم ختم کر لیں اور سرکاری لیول پہ ہم انگریزی کو فرام دا بگننگ اس کو سٹارٹ کر لیں کہ بس اسی میں سے ہماری ایجوکیشن ہوگی, تو ہماری جو سیٹ اپ یا جو بھی چیزیں, مطلب سوال وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایک انگریزی آ جائے اوورال, ہم باقی لینگویجز کو ختم کر دیں, تو اس پہ ہماری نیشن جو ہے نا وہ آگے سروائیو مزید نہیں کر سکے گی. اکانومی اس میں ہماری اسٹرانگ نہیں ہوگی, کیونکہ انوویشن تو ہم نہیں کر رہے نا. لینگویج تو تبھی ہوگی. ہمارے لیے کی بورڈ ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, وہی انگریزی کے لفظ ہم یوز کر رہے ہیں اسی میں بھی. میرا خیال ہے نہیں ہوگی. 2-3 ممالک نے اس پر تجربہ کیا ہے, فی الحال کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں. نائجیریا, کینیا,
انہوں نے انگریزی زبان کو ہی ایک طرح سے اختیار کر لیا. اب نائجیریا میں نے یہاں ذکر کیا تھا, وہاں سے کوئی 700 سے اوپر زبانیں وہاں بولی جاتی تھیں. کینیا میں مجھے معلوم نہیں ہے کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن انہوں نے بھی انگریزی کو اختیار کیا. 2 ایک اور ملک بھی ہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے. دیکھیے, کیونکہ زبان کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ, ہماری ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے, ایک دم کسی ڈکری جسے کہیں سرکاری فیصلے کے تحت کہ آج ہم بلوچی کو یا پشتو کو ختم کر کے صرف انگریزی زبان لائیں گے, تو یہ کہیں بہت زیادہ کامیاب نظام رہا نہیں ہے. البتہ ٹرانزیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے, میں نے کہا کہ مادری زبان پر مبنی کثیر لسانی نظام تعلیم, مدر ٹنگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن سسٹم, اٹ ہیز بین سکسیزفل اینڈ اٹ ہیز ڈیمانسٹریٹڈ اٹس سکسیس. وہ ممکن ہے تاکہ تینوں زبانیں برقرار رہیں. ہم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جو دنیا نے پہلے تجربہ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ طے شدہ بات ہے. مثال کے طور پر یورپ ممالک کے پاس وسائل ہیں, اور اس کے باوجود آپ جرمن, فرینچ, ولندیزی, اٹالین ان ملکوں میں جائیں تو وہ 2 سے 3 زبانیں بچوں کو لازمی سکھاتے ہیں. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ہماری مادری زبان ہے, ایک اردو ہے, اور ایک انگریزی ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے. ایک زبان اس کو اور سیکھنی چاہیے. سندھی کو گلگتی آنی چاہیے, گلگت کا اگر بندہ ہے اس کو سرائکی آنی چاہیے, بروشس کی بولتا ہے تو اس کو پنجابی آنی چاہیے. اگر ہم یہ نظام وضع کریں اور ایک سسٹم بنائیں کہ وہ ایک اور زبان بولے, تو اس میں جو ہمارا قومیتی ارتباط یا نیشنل انٹیگریشن کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. اس سے ہماری جو قومی ربط و ضبط ہے وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اور دوسرا, کیونکہ زبان کا تعلق ہماری نفسیات, سکھلائی, کوگنیشن جسے میں نے کہا ہے, اکتساب کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں سرکاری سطح پر کہ سارا کچھ انگریزی میں ہوگا اور وہ انگریزی میں مؤثر ہوگا. نہیں ہوگا. ماں سوائے جو انگریزی سکول ہیں ان میں سے بھی بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوں, جن کو اور کوئی زبان نہ بولنے دی گئی ہو. ہمیں کوئی اس کی مثالیں کم ہی نظر آتی ہیں. اس لیے ٹرانزیشنل سسٹم جو ہے وہ اب تک ایک بہتر سسٹم سمجھا جاتا ہے کہ مدر لینگویج ہو, پھر فیملیئر لینگویج یا ہوم لینگویج ہو, پھر اس کے بعد ایک ادر لینگویج ہو اور ایک انگلش لینگویج ہو. بچہ چھوٹی عمر میں ان کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے. 3 زبانیں اوسطاً ویسے بھی پاکستان میں لوگ بولتے ہیں, تو ایک زبان اگر بڑھ جائے گی اور شروع سے سکھائی جائے تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اتنا زیادہ یعنی اکانومی آپ کہہ رہے ہیں, بیسیکلی اکانومی اور اوور پروفیٹیبلٹی یا مارکیٹ آپریشن میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ اکانومی یا معیشت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ معاشی یا مارکیٹ جبر ہے, جسے ایکسیس آف دا مارکیٹ کہتے ہیں, ECESS والا. تو وہ زیادہ پرابلم ہے. اس لیے اس واہمے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زبانیں جو ہیں رکاوٹ ہیں اور بس انگریزی آ جانی چاہیے اور انگریزی میں ہم ترقی کریں گے, پھلیں گے, پھولیں گے. میرا خیال ایسا نہیں ہوگا. اس میں مطلب جب پہلے میں پشتو مجھے سمجھ آ گئی تو میں سوچتا تھا پشتو میں. اس کے بعد اسکول لیول پہ آہستہ آہستہ اردو سٹارٹ ہو گئی تو میری تھنکنگ اردو میں سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, پشتو میں مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی گئی اور زیادہ تھنکنگ میری اردو میں آ گئی. اب میں نے انگریزی سٹارٹ کی ہے, ضرورت بھی ہے, تو میری تھنکنگ ایز کمپیئر ٹو مائی جو مدر ٹنگ تھی اور اردو کی, اب وہ انگریزی میں آ گئی. اگر ہم انگریزی پہ چلے جائے اور اس میں سے میری تھنکنگ مطلب جو میری نیکسٹ جنریشن ہے اس کی تھنکنگ آٹومیٹیکلی وہ ساری انگریزی میں آ جائے گی جو انٹرنیشنل لینگویج ہے, تو اس میں سے ہمیں زیادہ وہ فائدہ نہیں ہوگا ایز اے نیشن اور گلوبلی بھی, کیونکہ ورلڈ از گلوبل ولیج ناؤ. پہلے تو گلوبل ولیج نہیں ہے دنیا. گلوبل ولیج اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ گلوبل سٹیزن نہیں بنتے. آپ ابھی شام کو ٹکٹ لے کر پیرس چلے جائیں, جا سکتے ہیں, وہاں کاروبار کر سکتے ہیں.
This is absolutely a false perception that it's a globalized world. It's a globalized world for the West, for the Western countries, for the Western MNCs and TNCs. It's not a globalized world for every single citizen. So long as there is no globalized citizenship, there is no globalization. This is a corporate globalization. It's McDonaldization, it's Coca-Colaization, whatever you say. تو یہ گلوبل دنیا نہیں ہے. کمیونیکیشن کے حد تک ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئی ٹی یا کچھ انسٹرومنٹس ایسے آ گئے. جو پہلے آپ کی بات کر رہے تھے اس میں آپ کی فکر خراب نہیں ہوئی, آپ کی فکر جو ہے وہ گہری اور دور رس ہو گئی ہے. ارلیئر یو بگین ٹو تھنک ان پشتو دین اردو دین ان انگلش, سو یور تھنکنگ ہیز انریچڈ. اس میں وہ بیریئر نہیں ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, رکاوٹ نہیں بنتے. آخری سوال میرا خیال ہے لیں گے. یس سر. سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں کم سے کم 7 سوالے لینگویجز ختم ہو چکی ہیں, یہی لکھا تھا نا؟ 7 صرف 7. جی صرف 7. وہ کون سے لینگویجز تھے, اور وہ جو لینگویجز تھے ان کے بولنے والے کیا وہ قومیں ایگزسٹ کر رہی یا نہیں؟ دوسری سوال سر, ایک عام آدمی کسی اور اس میں جیسے کہ کسی اور ملک میں یا کسی اور قوم کی زبان زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنی دیر میں سیکھ سکتی ہے؟ یہ 2 کوشچنز ہیں. پہلے تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی یا ان کا نام تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ایتھنولوگ میں اس کا ذکر آتا ہے یا پھر یونیسکو اس کا ذکر کرتا ہے, مگر ہیں یہ شمالی علاقہ جات جسے ہم پہلے کہتے تھے, گلگت بلتستان کے کچھ پہاڑی وادیوں میں بولنے والی چھوٹی زبانیں تھیں. کتنی دیر میں سیکھتا ہے, اس میں انفرادی صلاحیت پر بھی مبنی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ عمر ضروری ہے. 12-13 سال کے بعد نئی زبانیں سیکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ لینگویج از ایج اسپیسیفک. کچھ ایسے تجربات ہوئے ہیں, کچھ بچیاں یا بچے ایسے دستیاب ہوئے ہیں جن کے ساتھ 12 سال تک کوئی زبان نہیں بولی گئی, بعد میں جتنی بھی کوشش کی گئی وہ کوئی ایک زبان بھی سیکھنے کے قابل نہیں تھا وہ بچہ یا بچی. اس کا ایج کے ساتھ بہت تعلق ہے. اگر ایک خاص عمر کے بعد, ہاں البتہ آپ کو ایک زبان اس میں آتی ہے 12 سال تک, وہ کوئی بھی زبان ہے, کیونکہ لینگویج جو ہے وہ جنریٹیو ہے, سیلف جنریٹیو اسے کہتے ہیں. یہ ایک جنریٹیو سٹرکچر ہے, جنریٹیو گرامر ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ایک زبان آتی ہے وہ کوئی بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لینگویج کی آرٹ یا اس کے لٹریچر یا اس کے رولز کو سمجھتے ہیں, لینگویج کے, ناٹ دس اور دیٹ لینگویج. بیکاز لینگویج کا ایک رول یونیورسل بھی ہوتا ہے, پھر آپ اور زبانیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن 12 سال تک 14 سال تک اگر آپ نے کوئی بھی زبان نہیں سیکھی تو پھر کوئی بھی زبان سیکھنا تقریباً ناممکن ہے. شکریہ, میرا خیال ہے.